مسئلہ ہے کہ میت کے نیچے قبر کے اندر کچھ بچھایا جائے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ ایک بچھانا تو ضرورت کی بنا پر ہے، مجبوری کی بنا پر ہے، کہیں پانی آ رہا ہو یا وغیرہ اور کچھ خطرات ہوں تو ضرورت کی بنا پر کبھی پانی ذرا نیچے سے آ رہا ہے تو میں نے بھی ایک دو جگہ یہ ترکیب بتائی ہے کہ میں نے کہا کہ میں ایسا کروں کہ اس کو نیچے سے پانی خوب آ رہا تھا تو قبر بھر جاتی، میں نے کہا اس کا وہ ڈلوان پر تھوڑی سی قبر تھی تو میں نے کہا نیچے سے سوراخ کر لو تو پانی ادھر سے نکل جائے گا، میت کے نیچے جو ہے تھرماکول بچھا دو، کیونکہ لیکن بعد میں پانی وانی آنا اس کا تو مکلف انسان نہیں ہے، لیکن جس وقت دفن کر لے تو اس وقت میت کو کسی ایسی جگہ ڈال دے دینا جو زندوں کے لیے بھی مناسب نہ ہو، وہ میت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کہیں کہیں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے وہ ضرورت کو سمجھے مقامی کو عالم مفتی تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ایک ہے تعظیماً بچھا لینا، بزرگ تھا، مودی صاحب تھا، پیر تھا، اس کے لیے کچھ نیچے کیا رکھیں گے، کچھ بچھائیں گے، اگر بچھانے کا اجازت دی جائے تو پھر لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو قالین بچھایا کریں گے اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو اس وجہ سے جمہور فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ ہے، اور یہ فقہائی کا نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک ہے۔ مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب تدفین ہوئی تو ایک غلام حضرت کا غلام نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کو جیسے اپنے کو جو زمین پر خالی زمین پر ڈالنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس نے کہیں سے جو ہے قالین کا ایک ٹکڑا لایا اور قبر کے نیچے بچھا دیا۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا ہے، بعض نے علامہ ابن عبد البر المالکی نے اور اسی طریقے سے امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ یہ بعد میں نکالا گیا تھا، صحابہ نے اس کو رہنے نہیں دیا، اس نے اپنے عقیدے سے بچھا دیا اس وقت، بعد میں جس وقت قبر بند کر لی گئی تو اس وقت اس کو نکال دیا۔ تو دوسری بات، اگر یہ ثابت بھی نہ ہو جائے کیونکہ یہ کسی روایت سے ثابت نہیں، صحیح روایت سے کہ نکالا گیا، یا ثابت بھی نہیں بھی ہو تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے سلسلے میں کچھ خصوصی اہتمام صحابہ نے کیا ہے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ انہی کپڑوں میں ان کو غسل دیا گیا، جرے کے اندر دفن کر دیا گیا، جنازہ نماز اجتماعی نہیں پڑی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ بس ایک خاص ہوگا، پھر انہیں کے لیے اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ تو یہاں یہ دو قسم کی روایت آئی ہے، ایک تو کی روایت ہے، ایک سند کے اعتبار سے شکران کی روایت ضعیف ہے، لیکن دوسری سند سے یہ صحیح ہے۔ اتنی بات اچھی طرح ثابت ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، شکران نے کچھ ڈالا تھا، البتہ اس میں اختلاف ہوا بعد میں اس کو نکالا گیا یا رکھا گیا، یا پھر یہ حضور کی خصوصیت تھی یا جو امت کے لیے بھی اس کو اجازت ہے، کیونکہ عمل تو بہرحال یہ صحابہ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ تو اور وہ بھی
مستضفین کے اندر جو شامل تھے چند صحابہ. تم بیوقوف بریلوی کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ تو اس میں اجماع ہو گیا. چند ہی صحابی تو تھے اگر فرض کرو انہوں نے رکھ بھی لیا ہو تو پھر بھی گویا صحابہ اس سے واقف تھے یا نہ تھے, ان کی رائے کیا تھی کیا نہیں تھی, یہ اجماع کی یہ نوعیت نہیں ہے. اجماع تو امور کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں صحابہ سے واضح رائے مشورہ لے لیا جائے اور پھر اس رائے کو تقویت دی جائے جو قرآن حدیث کے مزاج کے ساتھ, قرآن حدیث کے دوسرے نصوص کے ساتھ, نظائر کے ساتھ ملتی ہو تو اس کو اپنائے. بس یہ ہے اس کا خلاصہ. چلو باب ما جاء فی تسویۃ القبر. قبروں کو برابر ہی رکھنا چاہیے, زمین کے برابر. کہانی یہ لکھا ہے کہ ویسے وہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ اس کو اونٹ کی کوہان کی طرح قبر کرنے کے. یہ جو قبر یہاں بنائی جاتی ہے اس سے ہی طریقہ نہیں ہے. چل تو یہ بھی جاتا ہے لیکن اصل وہ اس قبر میں اس طریقے سے ہونی چاہیے, اس انداز سے کہ بیچ میں وہ کوہان کی طرح ہو, سائڈوں میں بس یہ نشان رہے بیچ کا کہ یہ قبر, جیسے اونٹ کی کوہان سائڈوں میں پس ہوتا ہے اور بیچ میں چوڑا ہوا ہوتا ہے, وہ علامت کو بول رہے. اور وہ بھی کہانی یہ لکھا ہے بس ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. بالش جانتے ہو, ہاں ایک سے یہ یعنی ایک انگلی سے دوسری انگلی. ویسے یہ بھی ہے, یہ بھی نہیں ہوتا ہے جی. چاہے کوئی اس سے تشبیہ دے دے تو چاہے کوئی اس سے تشبیہ دے دے, ایک ہی ہوتا ہے. اس سے بس اوپر نہیں ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بھیجا تھا کہ مدینے کی جتنی بھی قبریں اونچی اونچی بنائی. وہ زمانۂ جاہلیت کی جو ایک رواج سے چل رہا تھا, تو ایک زمانۂ جاہلیت کے اندر وہ لوگ دفن نہیں کرتے تھے اہل مدینہ کی اور اہل مکہ کی. قبریں جو ہیں بس جتنا وہ موٹا سردار ہوتا تھا تو اتنا ہی اس کی قبر بھی اونچی بناتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں مسلمانوں میں بھی کچھ انہیں دیکھا, کیونکہ ممانعت نہیں آئی تھی, لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ یہ فرما کر, یہ ہدایت دے کر کہ جاؤ مدینے کی جتنی بھی قبریں ہیں, چاہے وہ مسلمانوں کی چاہے ہو جب تصور ہو تو ان کی جو ہے برابر کرو زمین پر. اور تمثال مورتیاں بھی جو ہے وہ کھڑی کی شکل ان کو بھی مٹا دو. یہ بات تب ممکن تھی کہ کسی کی قبر کے ساتھ چھیڑنا یا کسی تمثال گرانا جب پورا تسلط ہو تو بغیر تسلط کیسا نہیں ہو سکتا ہے. سارے کام کسی نئے علاقے میں ایک ہی دفعہ نہیں کیے جاتے, آستہ آستہ پہلے ان کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے, مزاج بنایا جاتا ہے, جب حاوی ہو جاتا ہے کوئی شخص تب جا کر وہ کر سکتا ہے. ابتدائی میں شروع ہی میں ہر ایک کام پر جو ہے ہاتھ نہیں مارنا چاہیے, ورنہ اختلافات ہونے کے خطرے ہو گئے. اہم کام پھر رہ جاتا ہے. اصل تو پہلے ساری توجہ توحید پر ہی, پھر جو اس توحید کے مخالف جو چیزیں ہو سکتی تھی, یہی تمثال, یہ شرک کی قبیل سے, چاہے شرک کی جلی ہو, شرک کی خفی ہو, یا جو ہے شرک ذات کی صفات ہو, وغیرہ وغیرہ اس قسم کے ان چیزوں پر توجہ کی ہے. یہ بھی ایک ذریعہ شرک, کیونکہ قبر جتنی بھی اونچی بنائی جائے گی تو اس کا تو بہت عرصے تک قائم کرتی ہے. دیکھتے نہیں زیارتوں کے اندر بعض قبریں جو ہے 3-4 فٹ بنائی گئی اور لپائی اور سیمٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں, اور پھر اس پر چادریں چڑھاتے ہیں. تو یہ قبر پر یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک قبر پرستی ہے, دو عام لوگ آ جائیں گے, اس کو سجدہ کریں گے. ایک تو قبر پرستی ہوئی وہ ہے, وہ تو شرک کی جیلی ہے. لیکن اس قسم کے
قبریں بنانا بھی جو ہے چاہے وہ ان کا سجدہ نہ کرتا ہو تو پھر بھی وہ جو ہے شرک کٹی یہی قبیل سے ہے. تو شرک کا جہاں اشتباہی شرک بھی ہو توہمی شرک بھی ہو تو اس سے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجود اپنے دور خلاف زیادہ دور خلاف ان کا تو وہاں کوفہ کے اندر رہا. تو انہوں نے وہاں ابو الحجاج کو بھیجا تھا. کہا کہ میں تمہیں ایسے کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے مجھے جو بھیجا تھا رسول اللہ تم بھی یہاں جو ہے نا قبر جو بھی چلو. باب ما جاء في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها. یہ سبق کی بحث ہے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے یہ سبق منقول ہے. اس کو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس میں غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے وہ ادریس الخولانی کا اس میں واسطہ ذکر کیا ہے حالانکہ یہ بغیر واسطہ کی حدیث مروی ہے. کیونکہ بسر بن عبید اللہ جو ہے ان کی سما واصلہ بن اسکا سے ثابت. بہرحال یہاں مسئلہ جو ہے متن کے اندر جو آ گیا ہے اس میں کیا کہتے ہیں ترجمۃ الوہاب کے اندر الوطی القبور وطیتیوں کے معنی آپ کو پہنچنا یعنی اس کو راستہ بنانا یعنی قبروں کے اوپر چلنا قبروں پر پیر رکھ کر چلنا اور ان پر بیٹھنا والجلوس علیہ ان پر بیٹھنا. یہ دراصل ہدایت اس قبیل سے ہے کہ قبروں کی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ادھر سے قبروں کی تعظیم سے بھی ممانعت کی گئی اور قبروں کی توہین سے. اصل اس سلسلے میں اعتدال یہ ہے کہ نہ اتنی تعظیم کی جائے کہ لوگ جو ہیں ان کو حاجت روا سمجھے اور نہ اتنی توہین کی جانی چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کو پورا کباڑہ ڈال دیں خود اس پر راستہ بنا دیں قبروں پر کو ہو دیں اور یا جو ہے ان پر تکیہ بنا دیا جائے یا ان کو جو ہے ان پر بیٹھا جائے. تو بہرحال قبر جب تک تازہ ہے تب تک جو ہے اس کے ساتھ احترامی کا معاملہ کرنا چاہیے. کیوں یہ قائم مقام ہوتا ہے میت کے جسم کا. جس طریقے سے میت کے جسم کو احترام کے ساتھ اٹھانا وغیرہ لے جانا دفن کر لینا اسی طریقے سے قبر اس کی قائم مقام ہوتی ہے علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے. اگر اس کی توہین کی جائے تو دوسرے جو ہے اس کو اس کے اہل خاندان والے وغیرہ اس کو برا محسوس کریں گے اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. انسان جو ہے فرق کرنا چاہیے انسان کو جگہوں کا ہر جگہ کا الگ الگ احترام ہے. مثلا مسجد کا الگ احترام وہاں کا احترام مربوط ہے قابل الگ احترام. اسی طریقے سے قبرستانوں کا بھی احترام وہاں کوڑا کباڑہ وغیرہ وغیرہ جائز نہیں ہے. یہ توہین کے قبیل سے آتا ہے اور اسلام توہین کرنے کی اجازت دیتی ہے نہ اس قدر تعظیم کہ اس سے جو ہے وہ یہ دراصل یہ جو زیارتیں بنائی جاتے ہیں یا ان پر چادر چڑھائی جاتے ہیں یہ غلوف تعظیم اسی وجہ سے اس کی ممانعت کیونکہ اسی سے جو ہے جا کر تجربہ کرو کسی گدھے کو دفن کرو اور پھر 10-20 سال کے بعد لوگ بھول جائیں کہ یہاں پہنچے تو اس پر کچھ زیارت بنا دو اچھی خوبصورت سب لوگوں کا جو کتنی تحیات کی کتنے گھر وغیرہ وقت پہنچنا شروع ہو جائے کچھ نہیں دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں
قدر ایسا مقام تعمیر کیا گیا ہے، تو یہاں پہ پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا حاجتیں روا ہوتی ہیں، اس وجہ سے لوگ جاہل قسم کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، ورنہ وہ اصحاب اور نائلہ وہ کیا تھے، ان کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہ دو شخص تھے، مرد تھے، ایک عورت تھے، انہوں نے حرم کی حدود کے اندر بدکاری کی اور مسک ہونے کے بعد جو ہے پھر پڑے رہے وہ وہیں۔ جو لوگ جانتے تھے یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ نہیں چھیڑتے تھے، پتھر بنے ہوئے تھے، توڑا بھی نہیں پی کسی کو، ان کو باعث سمجھتے باعث عبرت تھی، لیکن بعد میں لوگ وہ چیز بھول گئے۔ کسی نے یہ سوچا ہے کہ شاید کسی نے گڑھ لیے ہیں پتھروں سے اور خوبصورت بنائے ہیں، تو ان لوگوں ان کو عقل نہیں آئی ہے، تو اگر گڑھ لیے ہیں تو یہ تو قابل تعظیم تھے، تو ان کو تو کہیں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کی تعظیم ہو جاتی۔ یہ بھی پتہ نہیں شاید کسی دیوی جو اوتار کی شبیہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے پھر صفا مروا پر کھڑا کر دیا، پھر اس کو تو یہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قبروں کی اوپر ایسے قسم کا کوئی حرکت کر لینا کہ جس سے جو ہے لوگ جو ہے اس اجتماع میں پڑے اور ان کی تعظیم میں غلو کرنے لگے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اس کے طرف نماز مت پڑھو۔ حالانکہ انسان زندہ ہو تو انسان زندہ ہو کر اگر وہ منہ پھیر کر بیٹھا ہوا ہو، باتیں کر رہا ہو، تو اس کی طرف نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ وہ سامنے نہ ہونا چاہیے، کہ کیونکہ اس کا بھی ایک مثال موجود ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی طرف جیسے امام بیٹھا ہوا ہے قوم کی طرف لوگ آتے ہیں کسی کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ باقی کوئی قبلہ کی طرف بیٹھا ہو اس کو پشت کی طرف، کیونکہ پشت کی طرف جو ہے کسی کی پوجا نہیں کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں تو کوئی کراہت نہیں۔ حالانکہ وہ زندہ انسان ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیر و بزرگ ہو، اگر اس طریقے سے جو ہے قبلہ کی طرف پشت کیا ہوا ہو تو پیچھے اس کا کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو قبر کی طرف نماز پڑھنے میں تو وہاں تو انسان تو ہوتا ہی نہیں، کوئی لاش تو ہوتی ہی نہیں، کوئی چیز تو نظر آتے ہی نہیں، قبر ہوتی ہے، مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس اشتباہ کی بنا پر کیونکہ قبر پرستی کا رواج رہا ہے پہلے سے بہت سے، اس وجہ سے اس کو بھی ہے اس کی طرف، یہ اشتباہ کی وجہ سے یہ ہے جو ہے تشبہ بشرک، شرک کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے سے بھی بچا دیا گیا، حالانکہ بذاتی ہی اس میں کوئی شرک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیز جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے گناہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، پہلے یہ چھوٹا ہی گناہ ہوتے ہوتے بڑا بنتا ہے۔ جیسے بیج بہت اتنا چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو بڑھتے تو بڑا درخت کے طرح ہوتا ہے۔ چلو باب ما جاء فی کراہیت تجسیس القبور والکتابۃ علیہا۔ تجسیس القبور، یہ مراد ہوگا یہاں قبروں کو پختہ بنانا۔ پختہ بنانے کے ہر دور کے اندر اللہ نے الگ الگ صورتیں رہی۔ آج کل تو سیمنٹ سے پختہ بنایا جاتا ہے، اینٹیں لگا کر، وہ پیور لگا کر جو ہے اس میں وہ پختہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی اس کو جو ہے وہ اس کو تجسیس جس کہتے ہیں، چولہا سرخی ملا کر اس کو گچ بنایا جاتا تھا، تو گچ سے جو ہے اس کی لپائی کر کے اینٹوں کو جوڑ دیا جاتا تھا، تو وہ پختہ ہو جاتا۔ تو اس سے حضور علیہ السلام نے ممانعت فرمائی، والکتابۃ علیہا، اور اس پر لکھنا۔
کتابت علیہ سے دو قسم کے مراد ہیں. ایک یہ ہے کہ اس پر لکھا جائے جیسے پیور بنایا جاتا ہے اور اس پر لکھا جاتا ہے، یا قبر ہی جو ہے پختہ کر دی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے تو اس پر لکھا جاتا ہے. اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتا ہے. ایک چیز ہے کتبہ لگا لینا، پیچھے جو سرہنے کتبہ لگایا جاتا ہے، اس کو بعض فقہ نے اجازت دے دی ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے یہ مسئلہ، اجازت ہے اس کی. لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فقہا کا یہ اجازت دے دینا بے بنیاد ہے، کسی نص سے اس کی تائید نہیں ہوتی. فقہی جزیات تبھی مسلم ہوتا ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی نص ہو. ان کا اجتہاد، ان کا مجتہدات وہی معتبر ہے کہ جس کی تائید کسی نص سے ہوتی ہو. علامہ کشمیری نے لکھا ہے کہ فقہا کی جزیات کو، ہر جزیے کو تب تک تسلیم نہیں کر لینا چاہیے جب تک ان کو یہ دیکھا جائے کہ محققین نے ان کو نصوص پر پرکھا ہے اور نصوص سے وہ ثابت ہے. اور نصوص صحابہ کے اقوال بھی ہیں، نصوص تو قیاس بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس تو حجت ہے. لیکن بعض جزیات ایسے لکھے جاتے ہیں کہ اس کو نہ قیاس کس پر کر لیا گیا. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی جیسی کوئی نظیر موجود پر اس کو قیاس کرتے، یعنی یہ جزیہ تو منصوص نہیں ہے لیکن اسی جیسا ایک اور جزیہ منصوص ہے تو اس کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے. سمجھے؟ تمہیں تو کیا تو قیاس تو حجت ہے. لیکن یہ بتاؤ نا، یہ کتابت کا جو اجازت دے رہے ہیں کتبہ لگانے کی، تو حدیث میں تو منصوص ہے ہی، اجماع کا تو سوال ہی. اچھا قیاس بھی، قیاس اگر کر لیا گیا اس کو تو کس پر کر لیا گیا؟ اس کی نظیر کیا ہے؟ تو نظیر کوئی ہے ہی نہیں. جب ساری چیزیں نہیں ہیں تو صرف محض یہ جزیہ ہونا، چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بس. لیکن یہ ہم جیسے فیصلہ نہیں کریں، بڑے حضرات ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو پرکھ لیتے ہیں جزیات کو. اسی وجہ سے علماء دیوبند جو ہے یہ کتبے تو بعض لوگ لگاتے ہیں اور بعض تو منع بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں پر ہے کتبے، مزار قاسمیہ میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے پیچھے کتبے ہیں، انہوں نے وہی فقہی جزیات سے جو ہے وہ بعد میں کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے تو خود نہیں کیا، بعض نے تو سختی سے منع کیا کہ میرے قبر پر جو ہے کتبہ نہ لگایا جائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے جہاں دفن میت ہوا ہے یہ ایسی نہیں ہوتے ہے کہ بس اس مردے کو الاٹ ہو گئی ہے تو اب قیامت تک کسی کے لیے رہے گی. ایک قبر کے اندر 40 سال کے بعد حکم بدل جاتا ہے. 40 سال کے بعد اگر کسی نے وقف کی ہو کچھ مدت کے لیے تو 40 سال تک فرض کرو، 40 سال تک تو وہ قبرستان رہے گا. اس کے بعد اگر وہ اس نے کہا تھا کہ بعد میں جو ایک مدت کے لیے ہے اس کے بعد واپس ہوگی تو 40 سال کے بعد وہ پھر وراثت میں منتقل ہو جائے. اور اگر وہ اس قابل نہ رہے کہ اس میں تدفین ہو سکے تو اس میں وقف کے مسئلہ کے لیے اور کچھ درخت لگانا، پیداوار کر لینا، پھل جوتنا وغیرہ. تو یہ
कतबा लगाने से क्या होता है कि ये जगह जो है ना बस अब कतबा लग गया यहाँ लिहाजा वो समझता है, या इसी वजह से पुख्ता बनाते हैं, इसी वजह से क्यों लगाते हैं कि ताकि ये जो है उम्र भर क़यामत तक जो है ये बस ऐसी ही रहे, हमारी नस्लों दर नस्ल जो है कि वरासत में चले आ जाए। ये सही नहीं है। वक्फ ज़मीनों के अंदर ये होते हैं मुर्दे आमतौर दफन, तो उसके बाद जब दूसरे लोग आ जाएंगे तो उनका हक बन जाता है, उसमें दफन हो सकते हैं। उसका दो तरीके, एक ये है कि 40 साल तक, 40 साल के बाद हुक्म बदल जाता है, फुकाहा ने लिखा है। उसका मतलब क्या है कि उसके मतलब यह है कि 40 साल उन्हीं कब्रों को उखाड़ कर, उन्हीं कब्रों को दोबारा ठीक करके उनमें दूसरे मर्दों को भी दफन कर सकते हैं, एक मतलब यह है। और दूसरी यह है कि उसकी भराई करके उनके खड्डे वड्डे भरकर उसमें दूसरे मुर्दे दफन कर दे, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है 40 साल। मज़ार बकी इस वक्त तकरीबन 6-7 फुट ऊंचा है जमीन से। अगर तुमने दीवार देखी है, बहुत ऊंची दीवार, तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक तरफ तो जो है बस मुर्दे शुरू कर लेते हैं दफनाना, तो ये 5, 8, 10 साल 20 साल तक तो ये मैदान भर जाता है, क्योंकि वहाँ रोजाना 10-10, 20 जो है दफन हो जाते हैं मज़ार बकी के अंदर। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत बड़ा प्लाट है, तकरीबन वो 100 कनाल के करीब होगा, तो उसमें जो है जब भर जाते हैं तो इधर से वो भर गया इन 10-20 सालों में, उधर से वो जो पूरा हो गया है तो इधर से दोबारा जो है उसमें भराई कर लेते हैं, फिर दोबारा मैयत दफनाना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से वो ऊंचा होते होते, भराई होते होते तकरीबन 5-8 फुट जो है इस वक्त ऊंचा हो चुका है, और ऐसा ही करना चाहिए ताकि ये महफूज रहे। वरना आमतौर ये देखा कि पुराने कब्रिस्तान यहाँ तो कमी देखी गई है, यहाँ भी वैरान कब्रिस्तान पड़े हुए हैं, नए नए लोगों ने खरीद लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी थी, बड़े बड़े कब्रिस्तान थे। अब जो वहाँ से वो मुंतकिल हो गए तो वो कब्रिस्तान ऐसे वैरान पड़े हुए हैं, तो बस लोग उस पर जो है वो हिंदू आकर या दूसरे आकर तो उस पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वैरान पड़े हुए, क्योंकि मुसलमान या तो मारे गए थे वहाँ से 47 के अंदर, या जो है वहाँ से निकाले गए थे। कब्रिस्तान का सफियानाज आना कि वो वक्फ ज़मीनें हैं, अगर उसमें दोबारा उनको जो है मुसलमान दफन करना शुरू करते तो वो आबाद होती, कब्रिस्तान तो मुर्दों से आबाद होगा। तो इस वजह से जो है ये कतबा लगाना भी बाज़ अकाबिरीन जो है मना करता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी जो है मना किया था, इसी वजह से वहाँ उनकी कब्र पर जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ 5-6 कब्रें हो गई है, तो पता ही नहीं चलता हज़रत थानवी की कब्र को, उन्होंने मना किया था कब्र नहीं लगा, लेकिन लगाई आ रहे हैं बरेलवियत नुमा देवबंदी, तो वो लगाएंगे कि